مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے عرض کیا کہ بتاؤ میری امت میں سب سے بڑا فقیر کون شخص ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و منال نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ تو نہیں، میری امت کا سب سے بڑا فقیر، غریب، لاچار وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تسبیح، تدریس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن دوسری طرف اس نے حقوق العباد کو برباد کیا ہوگا، کسی کے غیبت کیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، سارے حقدار آ جائیں گے، یا اللہ مجھے میرا حق چاہیے، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اتنے نمازیں دے دو، اتنی زکوٰۃ دے دو، اتنے حج دے دو، اتنی تلاوت دے دو، اتنی تہجد دے دو، اتنی تسبیحات دے دو، اتنی قرآن کی تلاوت دے دو۔ اس طرح اس کی نیکیاں تقسیم ہوتے ہوتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب بھی حقدار باقی ہے، اب بھی حقدار باقی ہے۔ اللہ کہے گا ایسا کرو، اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ زندگی بھر شراب نہیں پی، شرابیوں کو گناہ اپنے اوپر ڈال رہا ہے، زندگی بھر زنا نہیں کیا، زانیوں کے گناہ اپنے سر پہ ڈال رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی ساری عبادتیں کھو کر دوسری کی عبادت اپنے سر میں لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا، یہ میرے امت کا سب سے بڑا فقیر شخص ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ آپس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس کے پیچھے ایسے جو واقعات ہیں اعتبار محدثین کے، وہ واقعات اگر آپ کو بتا دوں گا تو آپ محاسبہ کریں گے تو آپ دن بھر روئیں گے کہ کتنے الفاظ غلط ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ الفاظ اللہ کی یہاں گرفت کے ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان ایک بول بولتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت کے درجوں پہ چڑھ جاتا ہے، پھر ایک انسان ایک بول بولتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کے گہرے غار میں جا کے وہ دفن ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حجاج بن یوسف کے بارے میں غیبت کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ حجاج ظالم ہے، اس کا مطلب نہیں اس کی غیبت حلال ہو گئی، حجاج جو ظلم کیا ہے اس کا حساب ہوگا، لیکن تو جو حجاج کے خلاف غیبت کر رہا ہے اس کا بھی اللہ حساب لے گا، حجاج کا ظلم اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس لیے زبان کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے ضمانت دے دو چیزوں کا، ایک زبان کا، ایک شرمگاہ کا، میں ضمانت لیتا ہوں تجھے جنت میں داخل کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔